پیش کرتا ہوں۔ مختصر سا قول ہے لیکن عظیم قول۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل عقل ہے۔ اچھا برتاؤ کرنا لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، ہر ایک کے عزیز رشتہ داروں کا تو خیر مقامی کچھ اور ہے، وہ تو صلہ رحمی میں آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل میں عقل ہے۔ آئیے نہج البلاغہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آج جو ہم کلمہ حکمت پڑھ رہے ہیں وہ واقع ہوا ہے 446 پر۔ نہج البلاغہ میں کلمات حکمت کے حصے میں 446 پر واقع ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لغالب ابن ساسا ابی فرزدق فی کلام دار بینہما ما فعلت ابلک کثیرا قولا دعت الحقوق یا امیر المومنین فقال علیہ السلام ذالک احمد سبلہا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ غالب بن ساسا فرزدق ایک بہت عظیم الشان شاعر گزرا ہے، اور یہ وہی فرزدق ہے جس نے فی البدی قصیدہ پڑھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا حرم میں، حشام کے سامنے۔ یہ وہ آدمی ہے، عربی شاعری کے ستونوں میں اس آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ فرزدق ابن ساسا، غالب بن ساسا، غالب جو ہے اس کے والد ہیں، پدر فرزدق سے گفتگو کے دوران فرمایا تمہارے بے شمار اونٹوں کا کیا ہوا؟ تمہارے پاس تو بہت سارے اونٹ ہوا کرتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا، حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا۔ فرمایا، اب مولا نے فرمایا یہ سننے کے بعد فرمایا کہ یہ بہترین اور قابل تعریف راستہ ہے، یعنی ان کا عمل جو تھا، جو اونٹوں کو تقسیم کر دیا حقوق کی ادائیگی میں، مولا نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ یہ تمہارا بہترین عمل تھا جو تم نے انجام دیا، کہ حقوق اپنی طرف سے حقوق کو پے آف کر دیا، حقوق کو پے آف کر دیا۔ تو امام المتقین کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میرا ایک آدمی جس پر اب کوئی حق نہیں ہے، سارے حقوق ادا کر کے بالکل جھاڑ کے، دامن کو جھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات، کوئی اونٹ نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی۔ ایک تھوڑا سا اس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ اور اس میں ایک حاشیہ بھی ہے ذیشان حیدر جوادی کا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہی طرح نام یاد کر لیا کریں، ابن ابی الحدید بہت بڑا شارح ہے نہج البلاغہ کا، بہت ہی بڑا شارح ہے، معتزلی تھا عقیدتاً۔ ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ غالب فرزدق کو لے کر، یعنی والد اپنے بیٹے کو لے کر، اس زمانے میں یہ بیٹے جوان تھا، فرزدق جوان تھا، فرزدق کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کس کی خدمت میں؟ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں۔ تو آپ نے اونٹوں کے بارے میں بھی سوال کیا، یعنی اس حد تک اس کے اونٹ مشہور تھے کہ مولا کو بھی علم تھا کہ اس کے بعد بہت سارے اونٹ ہیں۔ عربی میں لفظ کثیرہ کا استعمال کیا ہے، ابلک کثیرہ۔ اب بتائیے، بارے میں سوال کیا اور فرزدق کے بارے، اچھا اونٹوں کے بارے میں سوال کیا اور فرزدق کے بارے میں بھی سوال کیا، یعنی اونٹوں کا کیا ہوا اور یہ فرزدق ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، سوال کیا۔ تو غالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے، لائے ہیں نا اسے، یہ میرا فرزند ہے اور اسے میں نے شعر و ادب کی تعلیم دی ہے۔ فرزدق نے، باپ ایکسپلین کر رہا ہے کہ اسے میں نے شعر و ادب کی تعلیم دی ہے فرزدق کو۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تم نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہوتی۔ امام المتقین کے پاس آئے تو شعر و ادب کو انہوں نے سیکنڈ نہیں کیا، حالانکہ ان کے پوتے کا قصیدہ، عظیم تاریخی قصیدہ فرزدق نے ہی لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے کاش تم نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہوتی۔ اب جملہ سننا، اثر کیسے کرتی ہیں صاحبان عقل پہ چیزیں، اثر کیسے کرتی ہیں، دی ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات فرزدق کے دل کو لگ گئی اور انہوں نے اپنے پیروں میں زنجیریں ڈال لیں۔ سنیں آگے چلیں، پیروں میں زنجیریں ڈال لیں تاکہ گھر سے باہر نہ نکلیں، پیروں میں زنجیریں ڈال لیں اور انہیں اس وقت تک نہیں کھولا جب تک سارا قرآن حفظ نہیں کر لیا۔
بھائی امام المتقین کی خواہش یہ ہے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کی تعلیم حاصل کروں. یہ ہوتے تھے دل اور یہ ہوتے تھے ذہن. اور آج نہ قرآن کا کسی پہ اثر ہے، نہ جو بلاغہ کا کوئی اثر ہے، نہ امام کے اقوال کا کوئی اثر ہے سیرت و کردار پہ. اور پھر حافظ قرآن ہوئے اور عربی شاعری کے اندر بہت بڑے نام اسیر ہے، جریر ہے، فرزدق ہے، دیبل خزائی ہے. دیبل خزائی امام رضا کے زمانے کا شاعر ہے. آپ اندازہ لگے عظیم ترین یعنی عربی شاعری. عمرہ بن قیس ہے، بہت بڑا شاعر ہے. آگے بھی جو آ رہا ہے نا کلام مولا کا، وہ عمرہ بن قیس کے بارے میں آ رہا ہے. خیر، تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اثر کیسے کرتی ہیں چیزیں. مولا متقیان کی چیزوں نے کتنا اثر کیا، یہ بہت اہم چیز ہے. تو جو کلمہ حکمت ہم نے پڑھا ہے اس پہ گفتگو بہت ہی کم ہو پائے گی کیونکہ ہمارے پاس اسپیکرز بھی آج نہیں